کرتے ہیں۔ نوری صاحب کے ادبی ذوق سے متعلق ڈاکٹر وہاب اشرفی لکھتے ہیں اقتباس: نوری نے پہلے افسانہ نگاری کی طرف توجہ کی، تلاش، نیندو کا سفر اور چھت پر ٹھہری دھوپ جیسے کامیاب افسانے لکھے۔ خاکہ نگاری کی طرف رجحان ہوا تو خاکے بھی لکھے۔ یہ خاکے دلچسپ بھی ہیں، معروف اور مستحکم ہو چکی ہے۔ چند تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں، بچوں کے ادب سے دلچسپی لی اور ان کے لیے کئی اچھی کہانیاں لکھیں۔ شعر بھی کہتے ہیں لیکن اسے اوڑھنا بچھونا نہیں بناتے۔ وہاب اشرفی کے درج بالا اقتباس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ نوری صاحب نے مستقل طور پر شاعری کو مکمل وسیلہ اظہار نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اس کے علاوہ دیگر اصناف ادب میں بھی اپنی ہنرمندی دکھائی، لیکن پھر بھی موصوف افسانہ نگاری کو ہی حیات کا سرچشمہ ٹھہراتے ہیں۔ نوری صاحب اپنے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ میری دلچسپی افسانہ نگاری میں زیادہ رہی اور افسانہ نگار کہلانا ہی مجھے زیادہ پسند ہے۔ بہت ہے، ان کی غزلیں شاعری مستقل شعری نظام پر کھڑی کرتی ہے، تاہم ان کی شعری تخلیقات وقفے سے منظر عام پر آتی رہتی ہے۔ نوری صاحب کے کلام تک ہماری رسائی اردو اخبارات اور رسائل جرائد کے علاوہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ فیس بک اور واٹس ایپ کے توسط سے ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ مشاعروں میں ان کا سنایا گیا کلام یوٹیوب